اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 65۔ ارشاد رب العزت، ایک عظیم فرمان: اے رسول، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے، بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کریں۔ یہ ارشاد رب العزت ہے قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن عظیم، قرآن مجید، جس میں اللہ رب العزت نے، اللہ جل شانہ نے، اللہ جل جلالہ نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے عظمت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول کی حد کر دی۔ قسم کھا کے کہ تیرے پالنے والے کی قسم، نہ مومن ہیں نہ مومن بنیں گے۔ کیوں؟ کب؟ جب تک تجھے حکم، فیصل، جج تسلیم نہ کرے، نہ ہیں نہ بنیں گے۔ پھر تیرے فیصلے سننے کے بعد اندر میں کجی محسوس نہ کرے، گھٹن محسوس نہ کرے، اس سے تسلیم کرے تیرے فیصلے کو میرے حبیب، جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے ایک خاص مقصد کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چونکہ آج کی نشست میں یہ فیصلہ ہے رسول عربی کا کہ حضور کے بعد امت کے دین کا ہادی کون، امت کا پیشوا کون، امت کا رہبر کون، اس کی نشانیاں کیا ہیں، وہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ یہ حدیث ثقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت علیہم السلام۔ تو یہ تو بچوں کو بھی یاد ہے۔ آج کی میری نشست یہ خالی فقط حدیث ثقلین کے اگلے حصے پہ کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، فقط اس پہ نہیں ہے۔ یہ بہت وضاحت کے ساتھ حدیث مبارکہ آئی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے، بڑی وضاحت کے ساتھ، لیکن ان کے چند گوشے، چند نکات ہیں جن پہ روشنی ڈالنی ہے، جو وضاحت کریں گے، وہ گوشے، وہ الفاظ، وہ جملے وضاحت کریں گے کہ وہ ہادی کون ہے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، المعجم الکبیر، لکھنے والے الحافظ ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، امام طبرانی، 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کی جلد ہے 5ویں، اس کا صفحہ نمبر ہے 166۔ اس میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان زید ابن ارقم قال نزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجوفہ ثم اقبل علی الناس وحمد اللہ وثنى علیہ۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ جوفہ، حج اکبر کی واپسی، خم غدیر، وہاں پیغمبر اعظم علیہ السلام پہنچے اور لوگوں کے سامنے آئے۔ جب میں غفیر تھا، صحابہ کرام کا بہت بڑا ہجوم تھا، بڑی گیدرنگ تھی۔ وہاں آ کے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد للنبی الا نصف امر الذی، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ پایا ہے کہ ہر نبی کے بعد آنے والا نبی، ایک نبی کے بعد دوسرا، اس کے بعد آنے والا نبی اپنے سے پہلے والے کی عمر مبارک، حیاتی، لائف،
اس پہلے والے کی عمر کا آدھا حصہ پاتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ 63 برس ہے، 63۔ تو جو پہلے ہیں ان کی کیا ہوگی؟ 63 پلس 63، 126۔ تو یہ حضور فرما رہے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ پایا کہ ہر آنے والے نبی کی عمر اس سے پہلے والے کی عمر سے آدھا ہوتی ہے۔ اب فرمایا کہ وَإِنِّي أُوشَكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبُ، پروردگار کے بلاوے پہ اس نے مجھے بلایا ہے، یعنی میں جانے والا ہوں۔ تو میں نے ہاں کہہ دی، جواب میں اللہ کو آ رہا ہوں۔ اس کے بعد فیما انتم قائلون، تو تم کیا کہہ رہے ہو اس بارے میں جاؤں؟ فرمایا قالوا نصحت، صحابہ کرام نے کہا، حاجیوں نے کہا، امت نے کہا کہ آپ نے ہماری نصیحت فرمائی، آپ نے ہمیں نصیحت کی۔ فرمایا قال الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کا عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے؟ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ، جنت حق، جہنم حق، مرنے کے بعد زندہ ہونا حق۔ میں کیا بتا رہا ہوں؟ نبی کے بعد ہادی کون، پیشوا کون، امت کا رہبر کون، دین کس سے لینا چاہیے؟ وہ رسول اعظم کا فرمان۔ اس لیے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 65، کہ نہ مومن ہو سکتے ہیں نہ مومن ہوں گے جب تک محمد عربی علیہ السلام کے فیصلے کو قبول نہ کریں۔ تو یہ ہے محمد عربی کا فیصلہ کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، سنیں کیا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا نشہد ثم قال وانا اشہد معکم، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق، جہنم حق، حیات بعد الموت حق، اشہد لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا رسول ہوں حق، یہ سب حق ہے۔ پھر فرمایا الا تسمعون قالوا نعم، سن رہے ہو میری باتیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سن رہے ہو؟ قالوا نعم، صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کی باتیں غور سے سن رہے ہیں۔ قال فإني فرطكم على الحوض وأنتم واردون علي الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور تمہیں لایا جائے گا اور تم بھی آؤ گے۔ وَإِنَّ أُرْزَهُ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ صَنْعَا وَبَصْرِ، وہ جو حوض کوثر ہے وہ یمن کا شہر ہے صنعا، میری آنکھوں سے لے کر صنعا تک، یمن تک اتنا بڑا حوض ہے حوض کوثر۔ اس پہ جام چاندی کے رکھے ہوں گے، گلاسز، پینے کے جام چاندی کے، کتنے؟ جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ یہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام فیہ اقداہ عدد النجوم من فضۃ فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، میں دیکھوں کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اللہ اکبر، قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ۔ فنادى مناد وما الثقلان یا رسول اللہ، ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں؟ قال کتاب اللہ طرف بید اللہ عز وجل و طرف بایدیکم، وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، جس کا ایک حصہ، ایک طرف اللہ کے پاس، دوسرا تمہارے ہاتھوں میں۔ یہ ایک وسیلہ ہے، لنک ہے
ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ کون سا؟ دو چیزیں، ان میں پہلا قرآن، ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا فاستمسکوا، تمسک کرو، قرآن کا کہا مانو، قرآن کا حکم مانو، بہ لا تضلوا، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامو، تم گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا آخر، اور دوسری چیز، عطرتی، میری عطرت، اہل بیت، وَإِنَّ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، مجھے علیم و خبیر اللہ نے بتایا ہے، خبر دے دی ہے، کون سی؟ کہ میرے پاس دونوں حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، قرآن اور اہل بیت۔ وَسَأَلْتُ ذَلِكَ لَهُمَا رَبِّي فَلَا تَقَدَّمُوهُمَا وَتُهْلِكُوا۔ اب یہ ہے بات جس کے لیے میں نے آج کی نشست بیان کی، اور اس میں یا اس کا جو مضمون ہے، سبجیکٹ ہے، وہ آپ کے سامنے۔ آج کی اس نشست کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا، وہ یہی ہے جو اب بات آ رہی ہے۔ یہ تو سنا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں پوچھوں گا، دیکھوں گا کہ میرے بات تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ اب یہ سنیں جس کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، وہ کیا ہے وہ سنیں۔ فرمایا کہ فلا تقدموہما، میرے اہل بیت سے، قرآن سے میں پوری آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ فرما رہے ہیں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام، رسول خدا، فلا تقدموہما فتہلکوا، کبھی بھی قرآن اور عطرت سے آگے نہ ہونا، ان کے آگے نہ چلنا۔ کیا مطلب ہے آگے چلنا؟ یہ قدموں والا آگے چلنا، یہ واکنگ نہیں، اطاعت میں، اتباع میں، فرما برداری میں، قول میں، اقوال میں، ان سے آگے نہ ہونا۔ رسول خدا، وَلَا تَقَدَّمُوهُمَا، اگر تم نے ایسا کیا، آگے نہ ہونا۔ سنتے جائیں رسول اعظم کی وصیتیں اہل بیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، برابر قرآن اور اہل بیت۔ حد ہو گئی۔ ابھی دنیا پوچھتی ہے کہ بھئی آپ جو اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ثبوت کیا ہے؟ اس سے بڑا ثبوت کون سا ہوگا کہ رسول فرمائے کہ آج سے لے کر حوض کوثر تک قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ جن کے زندگی کا ایک سیکنڈ بھی قرآن سے جدا نہ ہو، وہ معصوم نہیں تو اور کیا ہے؟ کیوں عقلوں کو زنگ لگ گئی ہے؟ کیوں عقول زنگ آلود ہو گئے ہیں بغض اہل بیت میں؟ اللہ اکبر، اللہ بچائے اس بری بیماری سے، بڑی خطرناک یہ وائرس ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے آگے نہ بڑھنا۔ پھر آگے وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا، کیا کرو کہ ان کی تقصیر نہ کرنا، ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کو کم تر نہ سمجھنا، ان کے شان میں، عزت میں، فضائل میں، مناقب میں کمی نہ کرنا، کاٹ نہ کرنا۔ امام طبرانی معجم کبیر، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اعظم کا فرمان۔ اسی لیے تو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محمد تیرے پالنے والے کی قسم، نہ مومن ہیں نہ مومن بنیں گے جب تک تیرے فیصلے کو قبول نہ کریں، تجھے جج، حکم، فیصل تسلیم نہ کریں اپنے تنازعات میں، اور پھر تیرے فیصلے سننے کے بعد، آپ تیرا ڈیسیشن سننے کے بعد اندر میں گھٹن محسوس نہ کریں۔ کہہ رہا ہے تو مانتے ہیں، باقی بات ہضم تو نہیں ہوتی، کہہ رہا ہے تو نہیں، خبردار۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت،
یسلموا تسلیما و یسلموا تسلیما، ایسے تسلیم کرو محمد عربی کے فیصلے کو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، ورنہ نہ مومن ہو نہ بنو گے فیوچر میں، نو وے، نو چانس، نو آپشن، نہ ہو نہ بنو گے جب تک رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرو، رسول کو اپنا جج فیصل حکم تنازعات میں نہ مانو، نہیں بنو گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جی اب سنیں کیا فرمایا کہ اہل بیت سے اور قرآن سے، دونوں سے، خالی قرآن سے نہیں، قرآن اور اہل بیت دونوں سے آگے نہ بڑھنا، ان سے سبقت نہ لینا، کسی میں، دین میں، دنیا میں، علم میں، فہم میں، ذکاوت میں، عقل مندی میں، کسی چیز میں ان سے آگے نہ بڑھنا، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت رسول، اطرت طاہرہ، ذریت طاہرہ، آل محمد، اہل بیت نبوہ، رسول فرما رہے ہیں جیسے قرآن سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ایسے اہل بیت سے آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے۔ ان کی تکثیر نہ کرو، ان کے شان میں، فضائل میں، مناقب میں کوتاہی نہ کرو، کاٹ پیٹ نہ کرو، جو ہے وہ بتا دو لوگوں کو، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرو، ان کی مودت پیدا کرو، جی جس کی ہے اس کی کرو، یہ ہے اصل دین۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، تم ان کو تعلیم نہ دینا، سنتے جائیں، تکثیر نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا۔ یہ تیسری بات سنیں رسول اعظم کی زبان مبارک، تیسری بات، اللہ اکبر، حد ہو گئی فضائل آل محمد کی، عظمت آل محمد کی، حد۔ آگے بھی نہ بڑھو، ان کی شان میں تکثیر بھی نہ کرو، ان سے آگے بھی نہ چلو۔ کس کے لیے کہا ہے اللہ نے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، وہ ایمان والو اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو۔ قرآن پاک سورہ حجرات، ایمان والوں کو ہے خطاب، اوروں کو نہیں۔ او ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور رسول کے آگے نہ ہو۔ تو جیسے اللہ کے آگے نہیں چلنا، جیسے رسول کے آگے نہیں چلنا، وہ تو تفسیریں بڑی پڑی ہے، احادیث میں ہے کہ اللہ سے آگے نکلنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی آگے نہیں، نہ رسول سے نہ اللہ سے، قرآن ہے، سورہ حجرات ہے، نہ ہونا ایسے بالکل ایگزیکٹلی 100% من و ان، قرآن اور اہل بیت سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے آگے نہ بڑھو، ان کے شان میں تکثیر نہ کرو، ان کے شان میں کوتاہی نہ کرو، اور ان کو پڑھاؤ نہیں۔ کبھی کوشش نہ کرنا کہ تم ان کو پڑھاؤ، تم ان کو مسائل بتاؤ، تم ان کو دین سکھاؤ، تم ان کو شریعت سکھاؤ، نہیں، یہ حرکت نہیں کرنا۔ جی رسول اعظم کیا فرمایا؟ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، ان کو تعلیم نہ دو، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ وہ کیوں سنے رسول اعظم علیہ السلام کی زبان مبارک، جس کے اللہ فرمائے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک میں وحی نہیں کرتا میرا محمد زبان مبارک کو حرکت نہیں دیتا، ہونٹ نہیں ہلاتا، گفتگو نہیں فرماتا جب تک میں وحی نہ کروں۔ وہ رسول کیا فرما رہا ہے؟ قرآن اور اہل بیت دونوں کے لیے، دونوں قرآن اور اہل بیت دونوں کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، ان کو پڑھانا نہیں، کوشش نہ کرنا پڑھانے کی کہ ان کے ٹیچر بن جاؤ تم، نہیں۔ کیوں؟ وہ وجہ سنیں، ریزن سنیں، جی کیا سبب ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، عالمو رکھے مولوی کے سر پہ قرآن، یہ عالمو کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے عالم کی، سپرلیٹو۔ رسول فرما رہے کہ یہ عالم ہیں، منکم، تم سے، او بڑے بڑو، ہاں سب سے خطاب، آل محمد کے سوا جتنے ہیں سب کو خطاب ہے کہ وہم عالم منکم، یہ عالم ہے تم سے،
یہ زیادہ نہیں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں تم سے علم نہیں، بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. وَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِي رضی اللہ عنہ فقال من كنت أولى به من نفسی فعلی ولیہ اللہم وَالِ مَنْ وَالَهُ وَآدِ مَنْ آدَهُ. رسول اعظم نے فرمایا، گنتے جائیں، تھوڑی ساتھ دیں میرا سمجھنے میں. کیا؟ پہلی بات کہ ان سے آگے نہ بڑھنا، پہلی بات. دوسری بات، ان کی تقصیر نہ کرنا، ان کا شان نہ گھٹانا. تیسری بات، وَلَا تُعَلِّمُهُمْ، ان کو تعلیم نہ دینا، ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ تم سے زیادہ عالم ہیں. 3 چیزیں. ٹھیک. اب فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تینوں حرکتوں میں سے آگے بڑھنا، تقصیر کرنا، شان گھٹانا یا ان کو سکھانے کی کوشش کرنا، ان 3 حرکتوں میں سے اگر کوئی کی تو کیا ہوگا؟ 2 مرتبہ لفظ ہے، 2 مرتبہ. کیا ہے؟ فَتُهْلَكُوا، ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد ربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام. نہ آگے بڑھنا، نہ شان میں کوتاہی کرنا ان کے، نہ ان کو سکھانے کی کوشش کرنا. اگر ان میں کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک. اب یہ ہلاک کا لفظ مانوس لگ رہا ہے، سنا ہوا لگ رہا ہے کہ کہیں آواز آئی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس وہاں بھی ایک آواز آئی تھی، لولا سنتان، اگر 2 سال ان کی خدمت کے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو رسول اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ آدمی ہلاک کب ہوتا ہے؟ کب؟ رسول اعظم کا فیصلہ، مفتی مولوی کا نہیں. کیا کب ہوتا ہے ہلاک؟ 3 حرکتوں میں سے ایک کرے، یا ان سے آگے بڑھے، یا ان کی تقصیر کرے، ان کے شان کو گھٹائے. 2، تیسری، ان سے خود کو زیادہ عالم سمجھے، ان کو پڑھائے، ان کو پڑھانے کی کوشش کرے. 3 چیزیں اگر کوئی کی تو پھر ہلاکت ہے. پھر آوازیں ہلاکت کی آئیں گی، ہلاکت کی آوازیں. معجم کبیر حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ ابو القاسم 360 میں فوت ہوئے ہیں. پوری حدیث مبارکہ ہے. آئیے دیکھیں یہ حدیث کس اہل سنت کے محدث نے اپنے دور میں اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے، درج کی ہے، لیکن مولوی صاحبان نہیں بتاتے. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہماری کوئی سنے نہیں، ہماری کوئی سنے نہیں، اپنے ان کو سناتے نہیں. کہاں جائیں؟ سنیں. یہ امام طبرانی کتاب استدلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول وذب الشرف، لکھنے والے تالیف الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی. امام عبد الرحمن سخاوی کو نہیں جانتا؟ یہ جلال الدین سیوطی کا ہم اثر ہے جی. ان کی کتاب ہے، پہلا جلد ہے، دار النشر اسلامیہ سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 344 344. اس میں وہی ہے. رسول اعظم فرما رہے ہیں فلا تقدموہما فتہلکوا، ان سے آگے نہ بڑھنا. دوسری امام سخاوی، رسول کا فرمان قرآن و اہل بیت کے بارے میں سنتے جائیں. کس محدث نے لکھی ہے نہیں بتاتے، چھپاتے ہیں. سنیں کیا لکھا. ان سے آگے نہ بڑھنا، ان کے شان میں تقصیر نہ کرنا، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا. کیوں؟ کہ وہم عالم منکم، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ عالم ہیں، علم کے آخری زینے پہ فائز ہیں. جی
یہ دوسری کتاب گنتے جائیں. تیسری کتاب جمع الجوامع الجامع الکبیر فی الحدیث و جامع الصغیر و زوائدہ الامام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی المتوفی 911 میں فوت ہوئے ہیں. جی یہ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کی جلد نمبر 3 ہے. اس کا صفحہ نمبر 211 ہے. اس میں رسول اعظم کا فرمان، وہی جملے، ساری بڑی حدیث ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. وہ کام کے چند نقطے جو ہیں، جو اہل بیت کی ہادی ہونے پہ، رہبر ہونے پہ، پیشوا ہونے پہ رسول کا فرمان، وہ سنانا چاہتا ہوں. کہ حدیث کا نمبر ہے 8354. اس میں پیغمبر اعظم کا فرمان ہے کہ یہ دونوں قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے حوض کوثر تک. پھر فرمایا فلا تقدموہما، ان سے آگے نہ بڑھنا، ان کی تکثیر نہ کرنا، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا. جی جناب امام جلال الدین سیوطی. یہ 3. چوتھی کتاب کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال للعلامۃ علاء الدین المتقی بن حسام الدین ہندی. اور نہیں جانتا کنز العمال؟ جز الاول ہے، مختصر رسالہ سے چھپی ہے. اس میں حدیث کا نمبر ہے 957. اس میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان ہے فلا تقدمہما، ان سے آگے نہ بڑھنا، ان کی تکثیر نہ کرنا، ان کا شان نہ گھٹانا، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا. فإنہم عالم منکم، یہ تم سے زیادہ عالم ہیں، جانتے ہیں. جی اگر کرو گے فرمان رسول کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک. آئیے جناب یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ. جی لکھنے والے المحدث احمد بن حجر الحیتمی المکی، 974 میں فوت ہوئے ہیں. امام الحرمین ہیں. کعبۃ اللہ کی چابی بھی ان کے پاس، روضہ رسول علیہ السلام کی چابی بھی ان کے پاس. امام الحرمین، دونوں حرموں کا امام، نماز پڑھاتا ہے وہاں مسجد نبوی میں، کعبۃ اللہ میں. جی مکتبۃ القاہرہ سے یہ چھپی ہے. چھاپ قدیم ہے. میدان بالازہر بمصر، میدان ازہر مصر، وہ قدیم زمانہ قرآن کتاب ہے، 100 سال سے زیادہ. اس میں پیغمبر اعظم علیہ السلام کا فرمان ہے. پیغمبر اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے آگے نہ بڑھنا، ان کی تکثیر نہ کرنا. اس کا صفحہ نمبر ہے 148. صفحہ نمبر قدیم سوائق مصر 148. رسول اعظم کا فرمان کے 3 کام نہ کرنا قرآن سے اور اہل بیت سے، دونوں. ایک، ان کے آگے نہ بڑھنا، ان کے آگے نہ چلنا. دوسرا، ان کی تکثیر نہ کرنا، ان کی شان نہ گھٹانا. کس نے گھٹائی کس نے نہیں گھٹائی وہ تاریخ اسلام اور یہ ساری روایات گواہ ہیں. کیا ہوا کیا نہ ہوا سب دنیا جانتی ہے. تیسرا کام، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. حد ہو گئی. رسول اعظم. یہ کتاب ہے 6ٹھی کتاب مجمع الزوائد الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الحیثمی المصری. جی 807 ہجری میں فوت ہوئے. 807. یہ ان بزرگوں سے پرانے ہیں. دارالکتب علمیہ بیروت لبنان المجلد التاسع، 9ویں جلد ہے. 9ویں جلد. اس کا صفحہ نمبر 184. حدیث کا نمبر ہے 14963. اس میں پیغمبر اعظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلا تقدمہما، ان سے آگے نہ بڑھنا، ان کی تکثیر نہ کرنا. بڑی روایت ہے، ایک ایک کتاب سے پڑھ کے میں آپ کا گھنٹے نہیں لینا چاہتا. مقصد و مفہوم جو حدیثوں میں ہے کہ کس کس عالم نے لکھا ہے، یہ ساری آپ کے سامنے ہے. رسول اعظم کی وصیت، حکم کہ ان کے آگے نہ چلنا، قرآن سے آگے بھی نہیں. اہل علم اللہ نے جن کو عقل دیا سمجھیں گے آگے کیا ہے. آگے نہ چلنا کیا مطلب؟ ان سے سبقت نہ لینا،
کسی معاملے میں دین ہو دنیا ہو ان سے آگے سبقت نہ لینا، ان کے شان میں کوتاہی تقصیر نہ کرنا، اور ان کو سکھانے کی کوشش نہ کریں، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے سب مسلمانوں کو، کلمہ گو جتنے ہیں سب کو، کہ ہم مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کریں، رسول عربی کا کہا مانیں، حکم مانیں، قرآن کی بھی اتباع اطاعت کریں، اور رسول کی بھی، آل محمد کی، اہل بیت رسول کی اتباع بھی کریں، اطاعت بھی کریں۔ محمد عربی کے بعد دین کا ہادی، دین کا رہبر، دین کا پیشوا، ان کو مانیں جن کی نشانیاں رسول اعظم بتا کے گئے، جن کی وصیت رسول اعظم فرما کے گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔